محمد وآل محمد بلند کر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد بار دیگر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد ہو گئی یا کم ہے اب روئے جس قدر سینا ہو گئی بے پدر زینا آج ہے فرش غم پہ اہل عزا آج ہے فرش غم پہ اہل عزا باپ کے غم ہل رہا ہے مزار روتی ہے ہل رہا ہے مزار روتی ہے ماں کی تربت پہ کھولے سر زینا ہو گئی بے پدر زینا روک لے اپنے آنسوؤں کو ذرا روک لے اپنے آنسوؤں کو ذرا اب تو رونا ہے عمر بھر سہنا دیکھنا ایک دن دکھائے گی دیکھنا ایک دن دکھائے گی شام تجھ کو یہی سحر زینا ابتدا ہے ابھی تو کوفے سے ابتدا ہے ابھی تو کوفے سے تجھ کو ہونا ہے در بدر زینا مجمع عام ہوگا گلیوں میں مجمع عام ہوگا گلیوں میں
تیرے نالوں سے ہو رہا ہے بپا، تیرے نالوں سے ہو رہا ہے بپا، ایک کوہرام عرش پر سیدہ گئی ہیں جنت سے، سیدہ آ گئی ہیں جنت سے، سارا ماتم کدا ہے گھر رونقیں اٹھ رہی ہیں دنیا سے، رونقیں اٹھ رہی ہیں دنیا سے، جا رہا ہے تیرا پدر ہو گئی ویشنو دی مرادی اسلام بلندر بآواز بلندر صلوات اللہم صلی محمد و آل محمد۔ درد و غم و علم کی اذیت کی رات ہے، ضربت کی رات ہے، یہ شہادت کی رات ہے، درد و غم و علم کی اذیت کی رات ہے، ضربت کی رات ہے، یہ شہادت کی رات ہے، مایوس زندگی ہے سر پاک دیکھ کر، مایوس زندگی ہے سر پاک دیکھ کر، مولا کے دوستوں پہ مصیبت کی رات ہے، ضربت کی رات ہے، یہ شہادت کی رات ہے، کیا دردناک درد یتیمی کی ہے قضا، کیا دردناک درد یتیمی کی ہے قضا، اولاد رو رہی ہے کہ فرقت کی رات ہے، ضربت کی رات ہے، یہ شہادت کی رات ہے، کہتی ہے
سر کے زخم سے رو رو کے یہ نماز کہتی ہے سر کے زخم سے رو رو کے یہ نماز ڈوبی ہوئی لہو میں عبادت کی رات ہے ضربت کی رات ہے یہ شہادت کی رات ہے قرآن کے حرف حرف سے بہنے لگا ہے خون قرآن کے حرف حرف سے بہنے لگا ہے خون شریعہ محمدی پہ مصیبت کی رات ہے ضربت کی رات ہے یہ شہادت کی رات ہے رونے دو مجھ کو میں ہوں عزادار مرتضی رونے دو مجھ کو میں ہوں عزادار مرتضی اسلام کہہ رہا ہے یہ وحشت کی رات ہے ضربت کی رات ہے یہ شہادت کی رات ہے جاتے ہوئے جنازے پہ زینب کا تھا بیان جاتے ہوئے جنازے پہ زینب کا تھا بیان دنیا سے چین اٹھ گیا آفت کی رات ہے ضربت کی رات ہے یہ مصیبت کی رات ہے آل نبی کا تھا علی فطرت یہی بیان آل نبی کا تھا علی فطرت یہی بیان کیسے کٹے گی رات قیامت کی رات ہے ضربت کی رات ہے یہ قیامت کی رات ہے اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اٹھ گیا باپ کا سر سے سایہ اٹھ گیا باپ کا سر سے سایہ آج زینب یتیم ہو گئی آج زینب یتیم ہو گئی زخم تازہ تھا مادر کا دل میں روئے بابا کے غم میں یہ آنکھیں زخم تازہ
کا دل میں روئے بابا کے غم میں یہ آنکھیں غم یتیمی کا زینب نے پایا آج زینب یتیم ہو گئی رو رہے ہیں یہ محراب و منبر کہہ رہے ہیں یہ جبریل رو کر رو رہے ہیں یہ محراب و منبر کہہ رہے ہیں یہ جبریل رو کر ابن ملجم نے یہ ظلم ڈھایا آج زینب یتیم ہو گئی آج زینب یتیم ہو گئی گھر میں فرش عذاب بچھ گیا ہے خانہ رب میں ماتم بپا ہے گھر میں خانہ فرش عذاب بچھ گیا ہے خانہ رب میں ماتم بپا ہے سوگ میں ڈوبا گھر سیدہ کا سوگ میں ڈوبا گھر سیدہ کا آج زینب یتیم ہو گئی آج زینب یتیم ہو گئی عرش پر مصطفیٰ رو رہے ہیں سب کے سب انبیاء رو رہے ہیں ہے فرشتوں میں کوحرام برپا آج زینب یتیم ہو گئی آج زینب یتیم ہو گئی گھر سے میت علی کی جو اٹھی رک گئی نبض دونوں جہاں کی عرش والے بھی کرتے ہیں گریا عرش والے بھی کرتے ہیں گریا آج زینب یتیم ہو گئی آج زینب یتیم ہو گئی Now I request Professor. من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد اللهم صل على محمد
الطاهرين المعصومين المظلومين وقال أمير المؤمنين عليه السلام فزت برب الكعبة. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. آج کی اس مجلس کا جن کی طرف سے اہتمام کیا گیا ہے علی اکمل اور ان کی فیملی کی طرف سے اللہ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے روزی رزق میں اضافہ فرمائے اور ان کے مرحومین کی مغفرت فرمائے. ہم سے گزارش ہے کہ ان کے مرحومین کے لیے اپنے مرحومین کے لیے اور آج خاص طور سے نام آپ نے سنا ہوگا پروفیسر صفت جعفر صاحب کی شہادت کا دن بھی ہے تو ان کے سارے ثواب کے لیے ایک مرتبہ سورہ ہم اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کریں. بسم اللہ ایک مرتبہ آواز بلند سلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. جیسے کہ میں نے بھی نقل کیا مولا علی علیہ السلام کا قول فزت برب کعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. تاریخ انسانیت میں صرف یہ کلمہ اگر کسی شخصیت کی زبان سے ادا ہوا ہے تو وہ ہمارے امام امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی زبان سے رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. اور کیوں نہ انہیں ہی یہ زیب دیتا ہے، انہیں ہی جچتا ہے لفظ کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. آپ جانتے ہیں کہ ان کی زندگی کا سفر خانہ کعبہ سے شروع ہوا اور شہادت محراب مسجد میں حالت نماز میں حاصل ہوئی اور درمیان کا جو پیریڈ ہے تقریباً آپ کی زندگی 61 ایئرس کی زندگی ہے اور 61 ایئرز آپ نے اللہ اور رسول کی خوشنودی کے لیے اور اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی زندگی گزاری. اس لیے انہیں یہ زیب دیتا تھا فزت برب کعبہ. آپ نے اکثر یہ سنا ہی ہوگا کہ جب مولا علی علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو 3 دن آپ نے آنکھیں نہیں کھولی اور آنکھ کب کھولی جب رسول اللہ تشریف لائے تو پہلی نظر چہرہ رسالت پہ پڑی. اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ آپ کے نام کے ساتھ یعنی جو اہل بیت کے ماننے والے وہ ہوں یا نہ ہوں کرم اللہ ہوگا جو لکھا جاتا ہے. کیوں لکھا جاتا ہے کہ آپ نے کبھی بتوں کی پرستش نہیں کی، یعنی ایون کے بتوں کی طرف نظر بھی نہیں پڑی. خانہ کعبہ میں وہ زمانے کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو 360 بت رکھے ہوئے تھے تو آپ نے آنکھیں نہیں کھولی. تو آنکھ کب کھولی جب رسول اللہ نے اپنی آغوش میں لیا تو آپ نے چہرہ رسالت کی زیارت کی اور پہلی خوراک لعاب دہن رسول صلی اللہ علیہ وسلم. کیونکہ اللہ سے رسول اللہ نے دعا مانگی تھی کہ اپنے جناب سے اپنی بارگاہ سے مجھے ایک مددگار عطا فرما، سلطان نصیرہ. اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ کی آغوش میں اب ان کا مددگار جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا تھا. اور اللہ کی ایک سنت ہے، کہتے ہیں نا کہ اللہ کی سنت تبدیل نہیں ہوتی. تو اللہ نے کیا کہا ہے قرآن پاک میں کہ میرے نزدیک جو پسندیدہ دین ہے وہ اسلام ہے. تو جب ہم یہ کہیں گے نا کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے تو 1,24,000 انبیاء کرام کا پسندیدہ دین اسلام. حضرت آدم علیہ السلام بھی اسلام کا پیغام لے کے آئے، حضرت نوح علیہ السلام بھی اسلام کا پیغام لے کے آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اسلام کا پیغام لے کے آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اسلام کا پیغام لے کے آئے. لیکن اب یہ مکمل ہونا تھا تو کس کے ہاتھوں میں مکمل ہونا ہے؟ خاتم المرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں. اور کس کے تعاون سے؟ مل کے، یعنی سلطان نصیرہ اللہ تعالیٰ نے جو مددگار بھیجا. اب ان کے ساتھ ہم دیکھیں گے کہ یہ مل کے اسلام کو پایہ تکمیل تک پہنچائیں گے اور اللہ کا آخری دین اور اس کی تعلیمات مکمل ہوں گی. دین چینج نہیں ہوا،
اسلام کا لفظ حضرت مسلم کا لفظ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی استعمال کیا. تو کہاں سے سفر شروع ہوتا ہے؟ تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ جس ہستی سے جو دن منسوب ہو انہی کے حوالے سے گفتگو کی جائے اسی تسلسل سے. تو میں کوشش کروں گا کہ جو اس سلسلے میں عرض کر سکتا ہوں کہ اپنے حصے کا جتنا کوشش ہوگی کہ مولا علی علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو. اب ہم دیکھیں کہ یہ جو مولا علی علیہ السلام کہتے ہیں نا کہ جس خاندان کو اللہ تعالیٰ نے مکرم کرنا ہو، مبارک کرنا ہو، عزت اور تکریم دینی ہو، اس کو پہلے ہی وہ عزت اور تکریم اللہ تعالیٰ عطا کر دیتا ہے. کیسے خاندان بنو ہاشم کو اللہ تعالیٰ نے ابھی اسلام کا اعلان نہیں ہوا، اسلام تھا، ہم یہ نہیں کہتے کہ اسلام نہیں تھا، دین حنیف لفظ استعمال کیا جاتا ہے، دین حنیف، تو دین حنیف اسلام بھی تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین. یہ اس خاندان کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی، تکریم دی، ان کا احترام لوگوں کی نظر میں تھا، اور خانہ کعبہ کی دیکھ بھال ان کے ذمہ تھی. بڑا مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا ابراہا کا، کہ اس نے ایک لشکر، ہاتھیوں کا لشکر آیا، خانہ کعبہ پہ چڑھائی کا فیصلہ کیا، اور وہ چاہتا تھا کہ خانہ کعبہ کو ڈھا دے. تو اس زمانے میں سرداری تھی حضرت عبد المطلب علیہ السلام کی. اور حضرت عبد المطلب کون ہے؟ حضرت علی کے دادا، حضرت ابو طالب کے والد ہیں نا، تو ان کے دادا. کہا جاتا ہے وہ لشکر آیا، وہ بڑے مطمئن، اس کے فوجی، ابراہا کے فوجی، یہ یقین کی کیا منزل تھی کہ ابراہا کے فوجی کچھ ان کے اونٹ ہانک کے لے گئے. اونٹ کی بڑی اس زمانے میں مقام و حیثیت ہوتی تھی، جیسے آج کل آپ کے بحری جہاز جا رہے ہیں. تو جب اونٹ لے گئے تو حضرت عبد المطلب، جن کی عمر تاریخ بیان کرتی کہ 100 سال یا اس کے قریب قریب تھی، بزرگی کا عالم تھا، آپ نے اپنا عصا لیا اور ابراہا کے خیمے میں پہنچ گئے. ابراہا نے جب دیکھا تو اس کا خیال تھا کہ ریکویسٹ کریں گے کہ آپ ہمارے خانہ کعبہ کو گرانے آئے ہیں تو برائے مہربانی ایسا نہ کریں. لیکن وہ حیران پریشان کہ حضرت عبد المطلب نے کیا کہا کہ تمہارے کچھ سپاہی میرے اونٹ ہانک کے لے آئے، میرے اونٹ واپس کرو. بڑا حیران، ان کے چہرے کی طرف دیکھا اور کہا کہ میں تو سمجھ رہا تھا کہ آپ یہ ریکویسٹ کریں گے، آپ کو اونٹوں کی فکر ہے، خانہ کعبہ کی فکر نہیں ہے جس کے اوپر ہم حملہ کرنے آئے ہیں. تو حضرت ابو طالب نے مسکرا کے، حضرت عبد المطلب نے مسکرا کے کیا کہا کہ میں ان اونٹوں کا مالک ہوں، مجھے اس کی فکر ہے، اس گھر کا جو مالک ہے اس کی حفاظت کرے گا. پھر آپ نے دیکھا نا کہ کس طرح سورہ فیل میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا، ہاتھیوں والا لشکر کنکریوں کے ذریعے کیسے تباہ ہوا. تو یہاں اس واقعے کا بتانے کا مقصد یہ تھا کہ یقین کامل پہ یہ ہستیاں فائز تھی، کامل یقین تھا، اور یہی چیز آگے ظاہر ہے ان کو وراثت میں ملی، مولا علی علیہ السلام کو وراثت میں ملی. اب میں یہاں ذکر کروں گا، اس کے بغیر ہماری گفتگو کمپلیٹ نہیں ہوتی. دعوت ذوالعشیرہ پہلے بھی میں نے بیان کیا نا ایک جگہ کہ جب انہوں نے کوئی صفحہ پہ پیغام دیا اور لوگوں نے حتیٰ کا میز رویہ اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب سے لوگوں کا رویہ پسند نہیں آیا. اللہ نے کیا کہا، انہیں چھوڑو ان کے حال پہ اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو بلاؤ اور پیغام اسلام دو. تو جب تک اس دعوت ذوالعشیرہ کا ذکر نہ کریں تو مولا علی علیہ السلام کی جدوجہد کو ہم ڈسکس ہی نہیں کر سکتے. ایک مرتبہ بارگاہ رسالت میں صلوات. تو دعوت ذوالعشیرہ جب جو انویٹیشن دی جا رہی ہے نا، کوئی پروگرام ہوتا ہے تو انویٹیشن دی جاتی ہے. اب رشتہ داروں کو جو انویٹیشن دینے کی ڈیوٹی تھی وہ امام علی علیہ السلام کی تھی. تمام رشتہ داروں کو جا کے انویٹیشن دی کہ فلاں دن آپ کی دعوت ہے، آپ تشریف لائیں. آئے، پہلے بھی میں نے واقعہ بیان کیا، امام حسن علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو ہوئی تھی. تو یہاں صرف اتنا ذکر کروں گا کہ جب پیغام دیا تو رسول اللہ نے یہ کہا کہ کون ہے جو اس حق کے پیغام میں، اس کو پہنچانے میں میرا معاون ہوگا، میرا مددگار ہوگا، میرا ساتھی ہوگا. تو کہا جاتا ہے ایک ہی شخصیت تھی
जिनकी उम्र उस जमाने में 10 साल के करीब करीब थी। वो खड़े हुए, उनका गो कि मैं बच्चा हूँ, मेरी उम्र कम है, मेरी टांगे कमज़ोर हैं, लेकिन मैं इस पैगाम में, इस रास्ते में कदम ब कदम आपके साथ चलूँगा। फिर रसूलुल्लाह ने क्या कहा कि जो मेरा साथ देगा वो मेरा वजीर होगा, मेरा वसी होगा, मेरा नाइब होगा। बस उस दिन का दिन आप देखें कि आपकी एज कितनी है, 10 साल, और 10 साल से लेकर रसूलुल्लाह के विसाल तक, बल्कि अपनी शहादत तक आपके कदम में लग्जिश नहीं आई। पैगाम हक के लिए, इस्लाम के पैगाम के लिए आप कदम ब कदम जद्दोजहद करते चलेंगे, और कहीं कोई हम ज़ौफ नहीं देखेंगे, कहीं कोई कमजोरी नहीं देखेंगे कि मौला अली अलैहिस्सलाम के पाँव में, इस्तकलाल में कहीं लग्जिश आई हो। साबित कदमी, कदम ब कदम, 10 साल की एज। तो अगर हम तारीख का जायजा लें तो 23 साल जिंदगी रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सलावत। ये 23 साल जिंदगी हम बात कर रहे हैं तबलीग की, इस्लाम की तबलीग की। वैसे तो टोटल आपकी हयात मुबारका 63 ईयर्स, 63 साल एज है, लेकिन 23 साल की हम बात कर रहे हैं जो आपने इस्लाम को फैलाया, इस्लाम का पैगाम दिया, इस्लाम की तबलीग की। 13 साल मक्का में, 10 साल मदीना में। मदीना की हिजरत के बाद मदीना की हिस्ट्री और है, मक्का की हिस्ट्री और है। वो मुश्किल दौर था, मक्का का मुश्किल दौर था। मुशरिकीन, कुरैश, काफर वो रसूल अल्लाह के इस पैगाम को मानने के लिए तैयार नहीं थे। अबू जहल जो उनका सबसे बड़ा सरदार था, उसके ये अल्फाज थे कि कदम कदम पे हमें बनु हाशिम के मुकाबले में शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है, हम उनके मुकाबले में पस्त नजर आते हैं। तो अब नबी भी आए तो बनु हाशिम में से आ जाए, इसे तो हम किसी सूरत भी मानने के लिए तैयार नहीं है। जो तकलीफ दे सकते थे, जिस तरीके से तंग कर सकते थे, उस रास्ते से हटाने के लिए उनका तरीक़ाकार था। एक वाकया बयान किया जाता है ना कि अब हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम का रोब दबदबा हजरत अबू तालिब का जो था, उसके सामने बड़ों की तो जरूरत नहीं थी ना, निकल के रसूलुल्लाह के मुकाबले आए उन्हें तंग करें। उन्होंने कहा अच्छा कोई तरीक़ाकार इख्तियार करते हैं कि रसूलुल्लाह इस रास्ते से हट जाएं। तो उन्होंने अपने बच्चों को कहा कि जब रसूलुल्लाह निकले तो आपने इनको पत्थर मारने, इनके ऊपर नारे कसने, इनके शान में गुस्ताखी करनी है, ताकि बाहर ही ना निकलें कि बच्चे तंग करते हैं, हम कहेंगे हम क्या करें, ये तो बच्चे हैं, हमारी नहीं सुनते, हमने तो नहीं कहा। अब मौला अली को जब ये पता लगा तो उन्होंने कहा ठीक है, बच्चे हैं, मैं भी बच्चा हूँ। तो दूसरे दिन हस्बे मामूल जब रसूलुल्लाह निकले तो मौला अली भी साथ निकले। फिर क्या था, कोई बच्चा भी सही सालम घर नहीं पहुंचा। जब उस हालत में पहुंचे तो उन्होंने कहा हम क्या करें भाई, ये भी बच्चा है, जैसे आप बच्चों को नहीं रोक सकते तो हम भी बच्चों को नहीं रोक सकते। तो कहने का मकसद है कि जहां मदद की जरूरत हुई, जहां रसूल अल्लाह के सामने ढाल बन के खड़े होने की बात नजर आती है, तो तारीख उठा के देख लें। पहले भी मैंने अर्ज किया ना कि तारीख किसी फिरके की नहीं होती। तारीख ना शिया होती है, ना सुन्नी होती है, ना देवबंदी होती है, ना बरेलवी होती है, ना अहले हदीस होती है। हिस्ट्री होती है, और सबने लिखा हिस्ट्री में। हिस्ट्री में कोई भी उसको लेबल नहीं लगा सकता कि भाई ये हिस्ट्री जो है ये फलां की है। हिस्ट्री है इंसानों की, और वो मुख्तलिफ जावियों से लिखी गई है। तो इस्लाम ये भी हिस्ट्री लिखी गई। किस तरीके से मौला अली ने हमेशा सिपर बन के रसूल अल्लाह की हिफाजत की, और रसूल अल्लाह पे आंच नहीं आने दी। जो भी आंच आती थी वो आंच अपने ऊपर लेते थे और ढाल बन जाया करते थे रसूल अल्लाह को। ये ट्रेनिंग किसने दी? कहते हैं ये शिबे अबी तालिब में हजरत अबू तालिब ने अपने बच्चों को ट्रेनिंग दी। एक दिन रसूल अल्लाह के बिस्तर पे एक बेटे को लिटाते, दूसरे दिन दूसरे को लिटाते, ताकि रसूल अल्लाह महफूज रहें, बेशक मेरे बेटों की जान चली जाए। ये तो तरबियत थी ना, और यही तरबियत मौला अली अलैहिस्सलाम ने
अब रसूल अल्लाह की आप जानते हैं परवरिश किसने की, किसके घर में हुई? हजरत अबू तालिब के घर में। और फातिमा बिनते असद जिनको माँ का दर्जा देते थे, 5 साल की उम्र में जब मौला अली की 5 साल उम्र हुई ना, तो रसूल अल्लाह ने कहा हजरत अबू तालिब को, अपने चचा को, कि आप मौला अली को मेरी कफालत में दे दें। तो मौला अली की परवरिश, मौला अली की तरबियत, मौला अली की तालीम जो भी दी वो रसूल अल्लाह ने दी। यानी वो बीबी खतीजा के हाथों में परवान चढ़े, वो रसूल अल्लाह के हाथों में परवान चढ़े। तो फिर तो ये इसमें मुबालगा तो है ही नहीं ना कि रसूल अल्लाह ने क्या कहा था, अना मदीना तो इल्म है वाली उन बाबा, मैं इल्म का शहर हूँ और अली इसका दरवाजा। बाद में ये पिछली मजलिस में मिलाद में मैंने बताया था ना कि झूठी हदीसों की मशीनें लग गई। बनु मैया के दौर में हदीसों को जला दिया गया। ये हदीस भी आप देखें तो बहुत सी किताबें मिल जाएगी। पुराने ज़माने में आप देखें हिस्ट्री में कहते हैं कि शहर होते थे, उसके दरवाजे होते थे। तो जो भी शहर में दाखिल होता था कि कोई अननोन आदमी दाखिल ना हो तो शहर के दरवाजे से दाखिल होता था। अब जालसाजी क्या की गई, कहा गया जी फला खिड़की है, फला रोशनदान है। शहर के तो रोशनदान नहीं होते, शहर की तो खिड़कियां नहीं होती, वो जालसाजी की गई ना। वो मैंने जैसे अर्ज किया कि इनकी जो फजीलत थी वो झूठ तरीके से दूसरों से मंसूब कर दी गई कि भाई ये इनकी नहीं है, ये इनकी है। सलावत बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो मौला अली अलैहिस्सलाम को जहाँ बहुत से एजाज हासिल हैं, ये भी कोई दावा नहीं कर सका सलूनी सलूनी। पूछो इससे पहले कि मैं दुनिया से चला जाऊं, तरह तरह के सवाल लोग पूछा करते थे। तो एक बता एक शख्स, जाहिर है मार्फत, मौला अली की मार्फत हर एक को नहीं थी, अपने अपने ज़र्फ के मुताबिक जिसका जितना ज़र्फ होता था उतना थोड़ी बहुत मार्फत होती थी। क्योंकि रसूल अल्लाह की मशहूर हदीस है ना कि मैं अल्लाह और रसूल अल्लाह के सिवा अली को नहीं कोई पहचाना। यानी अली की मार्फत, असल मार्फत या अल्लाह को है या रसूल अल्लाह को है। तो एक शख्स ने मौला अली से कहा कि मैं बड़ा आपका मुत्तकीद हूँ, बड़ी आपकी इज्जत एहतराम करता हूँ। जब कोई आपसे सवाल पूछता है तो आप सोचे बगैर एकदम से जवाब दे देते। तो मेरी आपसे गुजारिश है, वो मार्फत नहीं रखता था ना, उसने मेरी आपसे गुजारिश है कि जल्दी ना किया करें, थोड़ा सा सोच के जवाब दिया करें। तो जिसने सवाल किया उसे मौला अली ने फौरन काउंटर क्वेश्चन किया कि तुम्हारे हाथ की उंगलियां कितनी हैं? उसने सोचे बगैर जवाब दे दिया। ये तुमने सोचा भी नहीं और फौरन बता दिया। ये कायनात है, जमीन और आसमान है, जिस तरह हमारे सामने तुम्हारे हाथ की 5 उंगलियां हैं, ये सब कुछ ऐसे ही मेरे सामने है। लिहाजा मुझे सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। जब कोई सवाल पूछता है मेरे तो सामने है, मैं उसका जवाब दे देता हूँ। तो एक बड़ा मशहूर वाक़या है, हज़रत सलमान फारसी मस्जिद नबवी से निकले, बाजार की तरफ जा रहे थे। तो किसी ने पूछा कि रसूलुल्लाह के पास कितने लोग बैठे, रश ज्यादा तो नहीं है, मैंने मिलना है। उन्होंने कहा 4 लोग हैं, एक कोई और बैठा है मैं नहीं जानता। अच्छा चले वो गए आगे, देखा 4 लोग बैठे हुए, एक मौला अली बैठे हुए। देखिए सलमान फारसी ने झूठ बोला कि 4 लोग बैठे हुए, एक और है उसको मैं नहीं जानता। उन्होंने रसूलुल्लाह से शिकायत की, देखें सलमान फारसी ने झूठ बोला। हमने उनसे पूछा कि रसूलुल्लाह के पास कौन बैठा हुआ है? उन्होंने कहा कि 4 बैठे हुए, एक कोई बैठा है मैं नहीं जानता। मैं कहा जी ठीक है, सलमान फारसी को बुलाओ। सलमान फारसी को बुलाया गया। जब सलमान फारसी को बुलाया गया तो रसूलुल्लाह ने कहा भाई तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट आई है, तुम्हारे खिलाफ शिकायत आई है कि तुमने झूठ बोला है। तुम्हारे से पूछा किसी ने कि मस्जिद नबवी में कौन बैठा है? उन्होंने कहा 4 लोग बैठे, एक को मैं नहीं जानता। तो हजरत अली तो हर वक्त सामने रहते हैं, इनके जो रसूलुल्लाह ने कहा हुआ है कि इनके चेहरे को देखना इबादत है, तो इसको इनको तो लोग देखने की ख्वाहिश करते हैं। तो तुम कह रहे हो कि मैं पहचानते ही नहीं। वो रसूलुल्लाह से मुखातिब हुए, या रसूलुल्लाह जो आपने कहा मैंने तो वही कहा। आपने कहा मौला अली को अल्लाह और
मेरे अलावा कोई नहीं पहचानता। मेरी जरूरत और मेरी हिम्मत कहाँ इतनी कि मैं ये कहूँ कि मैं अली को पहचानता हूँ। मैंने सही कहा है कि भाई मैं अली को नहीं पहचानता। एक मरतबा बराए ज़हूर इमाम ज़माना सलावत मौला अली अलैहिस्सलाम की ऐसी शख्सियत कि रसूल अल्लाह ने की बहुत सी हदीस, बेशुमार हदीसें। एक हदीस ये है कि अगर तुम देखो कि सारी बनी आदम मौला अली के रास्ते को छोड़ के दूसरे रास्ते पे चल रहे हैं, तो तुमने उस रास्ते को छोड़ देना है जिस पे सारी औलाद आदम चल रही है। मौला अली वाले रास्ते पे साबित कदम रहना है। एक और हदीस है कि रसूल अल्लाह ने फरमाया कि अगर तमाम बनी नौवे इंसानी अली की मोहब्बत में जमा हो जाती, या मुसलमान इस्लाम के मानने वाले अली की मोहब्बत में जमा हो जाते, तो कभी अल्लाह को दोज़ख की तख्लीक ना करनी पड़ती। क्यों ना करनी पड़ती? लॉजिक इसकी क्या है? बहुत गहरी बात है ना, कि जब अली की मोहब्बत में जमा होते तो सराते मुस्तकीम पे होते, हदायत पे होते। और अगर सराते मुस्तकीम और हदायत पे होते तो फिर दोज़ख और जहन्नम की तो जरूरत ही नहीं थी। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि मौला अली अलैहिस्सलाम की जो शख्सियत है, उसके तक पहुंचना, कहते हैं ना, तमाम समंदर स्याही बन जाएं, तमाम दरख्तों की शाखें कलम बन जाएं, और मौला अली अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल के बारे में, उनके सीरत के बारे में लिखना चाहें तो आप लिख नहीं सकते। तो मौला अली अलैहिस्सलाम क्या कहते हैं कि मुझे तमाम कायनात की, आसमान की, मखलूक की, हर एक की मार्फत है, लेकिन मेरी मार्फत हर एक को नहीं है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि मौला अली अलैहिस्सलाम ने इस्तकामत के ज़रिए, बहादुरी के ज़रिए, शुजात के ज़रिए, अज़्म इस्तक़लाल के ज़रिए रसूल अल्लाह के साथ कदम से कदम मिलाकर हमेशा खड़े नजर आए। कभी ऐसा नहीं हुआ कि रसूल अल्लाह पीछे नजर आए, रसूल अल्लाह हों और मौला अली नजर ना आए। तो इंशाअल्लाह इसी मौजू पे 3-4 दिन है, हम यही सिलसिला जारी रखेंगे, क्योंकि ऐसी शख्सियत है कि इनकी सीरत के हम तमाम पहलुओं को तो कवर नहीं कर सकते, लेकिन कोशिश करेंगे कुछ मक्का के हालात, कुछ मदीना के हालात, कुछ गज़वात और कुछ जो उनका दौरे खिलाफत है उसके वाक़यात इन दिनों में हम कवर करें। तो मौला अली अलैहिस्सलाम के वाले से आपको बताया कि मौला अली क्या फरमाते हैं। वाही शख्सियत अभी मैंने अर्ज किया अपने सरनामे कलाम में, फुज़्तु बिरब्बी काबा, रब्बे काबा की कसम मैं कामयाब हो गया। वाहिद अली की ज़ात कि तलवार की ज़र पड़ रही है, मस्जिद के महराब में खून बह रहा है, लेकिन मौला अली की ज़बान से लफ्ज़ क्या अदा हो रहा है? फुज़्तु बिरब्बी काबा। मौला अली अलैहिस्सलाम का एक रूटीन था हर रमज़ान का। ये 41 हिजरी का रमज़ान तो एक अलहदा नौयत का रमज़ान था ना, कि रोज़ अपने किसी न किसी बच्चे या बच्ची के घर अफ्तार किया करते थे। तारीख बताती है कि उनके बच्चों की तादाद 28 या 30 के करीब थी, बच्चे और बच्चियों को। तो रमज़ान में कभी किसी बच्चे के घर या किसी बच्ची के घर आपका रूटीन था कि अफ्तार किया। और आज जो थी 18 रमज़ान को जो नंबर था अफ्तारी का, वो बीबी उम्मे कुलसूम के घर था। कहते हैं उन्हें जब किसी, यानी हम आम नौयत देखें, कोई बाप किसी बेटी के घर जाए और गए मैंने अफ्तारी पे आना है तुम्हारे घर, तो आम हम देखेंगे कि वो बेटियां क्या करेंगी, एक वसी दस्तरखान बिछाएंगी और कोशिश होगा कि तमाम अक़साम के जो उसके इस्तात में है, अच्छे अच्छे खाने, अच्छे अच्छे फल, अच्छी अच्छी चीज़ें दस्तरखान पे सजा दें। लेकिन ये बीबी उम्मे कुलसूम थी जो अपने बाप की मार्फत रखती थी कि जब वो आए तो रोज़े की अफ्तारी में मैंने क्या चीज़ें रखनी। तो देखें, सिर्फ एक दूध का प्याला रखा, नमक रखा, सूखी रोटी रखी। मौला अली अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए, आपने अपनी बेटी की तरफ देखा और कहा कि कभी तुमने ये देखा है कि मेरे दस्तरखान पे 2 तरह की चीज़ें रखी हूँ, लिहाजा इसमें से एक चीज़ उठा लो। तो बीबी उम्मे कुलसूम ने क्या उठाया? बाप की तबीयत को जानती थी, आपने दूध का प्याला उठा लिया
باقی پیچھے کیا رہ گیا؟ نمک اور سوکھی روٹی جس سے مولا علی نے روزہ کھولا. کہا جائے مولا علی کے دسترخوان سے بھی ہدایت کا پیغام ملتا تھا. تو اس موقع پہ یہ جو 18 رمضان ہے 41 ہجری ہے، آپ جب روزہ افطار کر رہے تھے تو پھر ہدایت کا پیغام دے رہے ہیں. کہہ رہے ہیں جو حرام کھائے گا اسے اس کی سزا ملے گی، جو حلال کھائے گا اس کا اسے حساب دینا پڑے گا. یہ نہیں کہ حلال تو اس کا بھی حساب دینا پڑے گا. اگر کوئی مشکوک چیز ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوگا. یعنی آپ کوئی موقع جانے نہیں دیتے تھے کہ لوگ ہدایت کا بھی سامان پیدا نہ کر دیں. تب روزہ تناول ہوا، رات کا وقت آ گیا. آج ہم کہتے ہیں نا شب قدر 19ویں شب بھی ہے. شاید اللہ بہتر جانتا ہے. میں نے عرض کیا نا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ علی کی معرفت یا اللہ رکھتا ہے یا میں رکھتا ہوں. ہم تو اتنا ذہن ہی نہیں، اتنی استطاعت ہی نہیں، اتنا ظرف ہی نہیں کہ مولا علی کی مکمل معرفت حاصل کر سکیں. آج کل ہم سب پڑھتے ہیں نا سورہ افتتاح، آیت الکبریٰ کا لفظ استعمال کیا گیا مولا علی علیہ السلام کے لیے، نبع عظیم کا لفظ استعمال کیا مولا علی علیہ السلام کے لیے. ہو سکتا ہے رمضان کا مہینہ مولا علی کی ضربت، ہو سکتا ہے کسی مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے 19ویں شب کو شب قدر بنا دیا ہو. ہم تو نہیں جانتے نا. تو کہا جاتا ہے ہم تو 19ویں شب کو کچھ اعمال کر لیں گے، 21ویں شب کو کچھ کر لیں گے. چلے بڑا زور لگایا 23ویں شب کو ہم نے شب بیداری کر لی. لیکن مولا علیہ السلام امام تھے، امام المتقین، یہ متقیوں کے امام. تو ان کی جب رات ہوتی تھی وہ اسی طرح شب بیداری میں گزرتی تھی. واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک دفعہ پاؤں میں تیر لگ گیا، تکلیف تھی، تیر نکالتے تو تکلیف ہوتی تھی. کسی نے کہا کہ اس حالت میں ان کا تیر نکالا نہیں جا سکتا، جب یہ حالت نماز میں ہوں تو اتنا ڈوب کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں کہ دنیا اور مافیا سے بے غرق ہو جاتے ہیں. تو اس دوران ان کا تیر نکال دیں. تو ایسے ہوا تیر نکالا تو انہیں نہیں پتہ لگا. لیکن آج کی رات جو اتنا غرق ہو کے عبادت کرتے تھے، جو اتنا ڈوب کے عبادت کرتے تھے، تو آج کی رات بے چینی کی رات تھی. 2 رکعت نماز پڑھتے پھر آسمان کے نیچے آ جاتے اور کہتے ابھی صبح نہیں ہوئی. آسمان کی طرف دیکھتے کہتے ابھی وقت نہیں ہوا. کیونکہ مولا علی تھے نا، وہ جانتے تھے کہ آج میری آخری رات ہے. تو بے چینی میں گزری. اسی حال میں نوافل ادا کیے. فجر کا ٹائم ہو گیا. اب مولا علی علیہ السلام فجر کی نماز کے لیے نکلنے لگے. آپ نے سنا ہوگا بار بار تکرار کے ساتھ، جیسے نماز ہم روزانہ پڑھتے ہیں تکرار کے ساتھ پڑھتے ہیں. ان ہستیوں کے فضائل اور مصائب بھی تکرار کے ساتھ بیان کریں تو اسی طریقے سے ہمیں ثواب ملتا رہے گا. تو آپ نکلے. آپ نے سنا ہوگا کہ جب نکلنے لگے تو بی بی ام کلثوم نے کچھ مرغابیاں پالی ہوئی تھی، بڑا خیال رکھتی تھی، پالتو مرغابیاں تھی. تو جب وہ نکلنے لگے تو انہوں نے مولا علی کے ابا کو پکڑا. شور کرنے لگی کہ حیران ہوئی بی بی ام کلثوم، یہ تو میری پالتو، یہ کیا وجہ ہے کہ آج ایسی کر رہی. مولا علی نے کہا کہ تم نہیں جانتی جو میں جانتا ہوں، یہ نووا گناہ ہے، یہ مرثیہ پڑھ رہی ہیں. پھر نکلنے لگے تو ان کی ابا کا دامن دروازے کے اندر پھنس گیا تو انہیں چھڑایا. بی بی ام کلثوم نے کہا کہ آج تو پتہ نہیں کیا واقعات ہو رہے. تو بابا مجھے دھڑکا لگ رہا ہے، آپ آج نماز نہ پڑھائیں، کسی اور کو نماز پڑھانے کے لیے بھیجیں. تو مولانا نے کہا نہیں، اللہ کی رضا پہ راضی رہنا چاہیے. مولا علی نکلے، حزب معمول نکلے، مسجد کوفہ میں آئے. مسجد کوفہ میں لوگ کچھ سوئے ہوئے تھے، ابن ملجم بھی سویا ہوا تھا. سب کو اٹھایا، اٹھو نماز کا ٹائم ہو گیا. صفیں آراستہ ہو گئی. امام حسن علیہ السلام مولا علی کے پیچھے کھڑے ہوئے، مولا علی آگے نماز پڑھ رہے ہیں. ابن ملجم بالکل ساتھ پہلی صف میں مولا علی امام حسن علیہ السلام کے ساتھ. تو ایسی حالت میں اب مولا علی نے نماز شروع کی. این سجدے میں انا فزتو بربی کعبہ، این سجدے میں ابن ملجم نے اس تلوار سے وار کیا جس کو زہر میں بجھا کے رکھا گیا.
اب وہ سجدے میں سے سر مولا علی نے نہیں اٹھایا. لوگ انتظار میں ہے کہ سجدے سے یا آواز آئے گی, لیکن کیا آواز آئی؟ فزت بربک. محراب خون میں تر تھی. اور ایسے میں امام حسن علیہ السلام نے نماز کو مکمل کروایا, اور اس کے بعد امام حسن اور امام حسین علیہ السلام مولا علی کو اٹھا کے اپنے کندھوں پہ گھر کی طرف چلے. جب مولا علی نے دیکھا امام حسن کو روتے ہوئے, انہوں نے امام حسن علیہ السلام کو کہا صبر کرو. پھر جب امام حسین علیہ السلام کو روتے ہوئے دیکھا تو آپ نے کہا امام حسین کو کہ تم چپ ہو جاؤ, نہ رو, کیونکہ ادھر جنت میں بی بی فاطمہ آؤ بقا کرنے لگی ہیں اور ادھر رسول اللہ بھی آؤ بقا کرنے لگے ہیں. اب یہ آگے چلے. کوفہ کی دیواریں لرز چکی تھی. جبرائیل نے مرثیہ پڑھنا شروع کر دیا تھا. ادھر بی بی ام کلثوم اور بی بی زینب کی حالت تھی جو کہتی تھی خدا خیر کرے, یہ کیا قیامت کا منظر ہے. بی بی زینب کہتی تھی مجھے بی بی فاطمہ کے اپنی اماں کے رونے کی آواز آ رہی ہے. یہ آگے بڑھے. مسجد کے سارے نمازی مولا علی کے ساتھ ان کے گھر کی طرف بڑھے. بی بی زینب اور بی بی ام کلثوم دروازے پہ کھڑی ہیں. دور سے نظر آیا کہ امام حسن امام حسین علیہ السلام ساتھ ہیں اور کندھے پہ اٹھایا ہوا ہے, اور انہوں نے دیکھا کہ وہ تو اپنے پاؤں پہ چل کے کرتے, یہ کیا غضب ہو گیا. تو ایسی صورتحال میں جب آگے پہنچے اور مولا کا چہرہ نظر آیا تو زرد مائل چہرہ نظر آیا اور خون نظر آیا. تو ایسے میں چیخ و پکار بلند ہوئی تو امام علی علیہ السلام کی غیرت نے گوارا نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ نمازیوں کو کہو اور ان کا شکریہ ادا کرو کہ ابھی یہاں سے چلے جائیں, کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میری بچیوں کی رونے کی آواز ان کے کانوں میں پڑے. کہا جاتا ہے یہ 41 ہجری کا کوفہ تھا جہاں امام حسن علیہ السلام امام حسین علیہ السلام موجود ہیں, ان کے چاہنے والے موجود ہیں, ان کے محب موجود ہیں, لیکن مولا علی کی غیرت برداشت نہیں کرتی کہ اب میری بچیوں کے رونے کی آواز بھی نامحرم کے کانوں میں پڑے. اور وہ 61 ہجری کا کوفہ جہاں دشمن تھے, جہاں دشمنان اہل بیت تھے, بے مکنا و چادر بی بی زینب اور بی بی ام کلثوم کو ان بازاروں میں آنا پڑا. اللہ لعنت اللہ علیہ قوم. اور ہمیں کار خیر کرنے کی توفیق عطا فرما, اور ہمارے امام کا جلد ثبوت فرما, اور ہمیں ان کے انصار اور محبین میں شامل فرما. نوا پڑھیں گے, نوا پڑھیں گے. آج نوا کس نے پڑھنا؟ یا حسین 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 حسین یا حسین یا حسین یا حسین ترخوں میں ہوئی حیدر کی جبین کیوں روتے ہیں جبریل امین ترخوں میں ہوئی حیدر کی جبین کیوں روتے ہیں جبریل امین علی یا علی علی یا علی علی یا علی علی یا علی یہ تیغ چلی کس کے سر پر یہ تیغ چلی کس کے سر پر زخمی ہوئے سجدے میں حیدر زخمی ہوئے سجدے میں حیدر کیوں ہلنے لگا ہے عرش بری علی یا علی علی یا علی ترخوں میں ہوئی حیدر کی جبین
کیوں روتے ہیں جبریل امین علی یا علی علی یا علی علی یا علی کیوں روزے دار پہ ظلم کیا کیوں روزے دار پہ ظلم کیا تو ابن ملجم یہ تو بتا تو ابن ملجم یہ تو بتا شک ہو گئی کیوں مولا کی زمین علی یا علی علی یا علی علی کیوں میں ہوئی حیدر کی زمین کیوں روتے ہیں جبریل امین علی یا علی علی یا علی علی یا علی حسنین کے سر سے سایہ اٹھا حسنین کے سر سے سایہ اٹھا مغموم ہوئی کعبے کی فضا مغموم ہوئی کعبے کی فضا مرکز میں نبی کو چین نہیں علی یا علی علی یا علی در خون میں ہوئی حیدر کی جبین کیوں روتے ہیں جبریل امین علی یا علی علی یا علی وہ شاہ عرب وہ شیر خدا وہ شاہ عرب وہ شیر خدا وہ نفس نبی وہ دست خدا وہ نفس نبی وہ دست خدا کیوں ٹیک چلائی دشمن نبی علی یا علی علی یا علی طرفوں میں ہوئی حیدر کی جبین کیوں روتے ہیں جبریل امین علی یا علی علی یا علی علی یا علی زینب پہ یتیمی چھائی ہے زینب پہ یتیمی چھائی ہے مسجد سے خبر یہ آئی ہے مسجد سے خبر یہ آئی ہے لو قتل ہوا کعبے کا مکین علی یا علی علی یا علی طرفوں میں ہوئی حیدر کی زمین کیوں روتے ہیں جبریل امین علی یا علی علی یا علی علی یا علی علی یا علی عباس تڑپ کر روتے ہیں عباس تڑپ کر روتے ہیں رخصت میرے مولا ہوتے ہیں رخصت میں مولا ہوتے ہیں گر جائے پلک کے پتھر نہ کہیں علی یا علی علی یا علی در منہ میں ہوئی حیدر کی زمین کیوں روتے ہیں جبریل امین علی یا علی علی یا علی ریحان بچھاؤ فرش ازار ریحان بچھاؤ فرش عزا گھر گھر سے اٹھے ماتم کی صدا گھر گھر سے اٹھے ماتم کی صدا اس غم کی کسی کو تاب نہیں علی یا علی علی یا علی گھر منہ میں ہوئی حیدر کی زمین کیوں روتے ہیں جبریل امین مولا حق امام یا حسن یا حسین 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 یا حسین یا حسین یا حسین وہ عابد بیمار تھا وہ عابد بیمار تھا چلنے سے جو لاچار تھا چلنے سے جو لاچار تھا اور شام کا بازار تھا
شام کا بازار تھا اور مصطفیٰ کی بیٹیاں مولا حق امام یا حسن و یا حسین مولا حق امام یا حسن و یا حسین 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 حسین حسین